السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کتاب ریاض الصالحین، اور آپ کو پتہ ہے پہلا باب چل رہا تھا باب الاخلاصی و احضار نیتی، یعنی اخلاص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے خالص کر لینا اپنے دین کو، اور نیت کو حاضر رکھنا، ٹھیک ہے۔ اور نیت کس کے لیے ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اپنی نیت کو خالص کر لینا۔ اور اس سلسلے کی 3 احادیث ہم اب تک پڑھ چکے ہیں، اور گروپ میں ویسے میں نے شیئر کیا تھا کہ آپ میں سے جو بھی سن چکے ہیں وہ کوئز کے لیے تیار رہیں، لیکن ابھی زیادہ لوگوں کا مجھے رسپانس نہیں آیا تھا۔ کوئز کا طریقہ یہی ہوگا کہ میں کویسچن بول دوں گی اور آپ اپنے پاس اس کے آنسرز لکھ سکتے ہیں، اور جب میں آنسر بتاؤں گی تو اس کو ری چیک کر سکتے ہیں۔ اس وقت اگر آپ جو پرانے لوگ ہیں جیسے سندس ہیں اور زریش ہیں، اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں نیت کے حوالے سے، کیونکہ ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے عمل میں شامل کر لیں، ٹھیک ہے۔ چاہے ہم ہفتے میں 1 یا 2 احادیث ہی سیکھیں، لیکن وہ ہمارے عمل میں ہوں، کیونکہ یہی چیز ہمارے کام آنے والی ہے۔ جی سوری، کیا کس بارے میں کہہ رہی ہیں آپ بات کرنے کے لیے؟ میں کہہ رہی تھی آپ جو آلریڈی سن چکے ہیں نا، وہ اگر کچھ شیئر کرنا چاہیں، کوئی ریفلیکشن دینا چاہیں، تو اس کے لیے میں بات کر رہی تھی۔ اچھا، نہیں صحیح ہے وہ ابھی جو سیکھ رہے ہیں، میرے خیال ہے کوئز اسی لیے اچھا ہو جائے گا کہ اگر کوئز ہم کر لیں تو ایک تو ریویژن بھی ہو جائے گی، اور پھر جب ہم اس ایک کویشچن کے آنسر کو سوچیں گے تو پھر مطلب ہم اس کو زیادہ ریلیٹ بھی کر سکیں گے نا اپنے مطلب ریگولر پریکٹس میں۔ جی انشاءاللہ، یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے، کیونکہ جب ہم ٹیسٹ وغیرہ تیار کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ چیز بالکل جیسے ہم علم سیکھتے ہیں اس طرح سے ہمارے اندر چلی جاتی ہے۔ چلیں انشاءاللہ، تو بس تھوڑا سا پیچھے سے تمہید یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نیت کو خالص کیا جائے، کیونکہ کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا، خواہ وہ نیک ہی ہو، جب تک کہ اس کے لیے اللہ کے لیے نیت کو خالص نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، اور وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہو۔ اور اسی میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب آپ جیسی آپ نیت رکھتے ہیں نا، ویسا ہی آپ کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور نیت جو ہے وہ دلوں میں ہوتی ہے، اور دلوں کے حالات تو جب انسان یعنی دوبارہ اٹھایا جائے گا تو دل اسی حال پہ بند ہوئے ہوں گے جس وقت موت پہ اس کی حالت تھی، ٹھیک ہے۔ تو موت کے وقت جو اس کی حالت تھی اسی پر اس کو وہاں پر جج کیا جائے گا، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ یعنی ہمارے دل جس حال پر فوت ہوتے ہیں نا، قیامت والے دن ہمارے دل انہی پریفرنسز، انہی ترجیحات، انہی عقائد کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، صحیح بات ہے۔ کیونکہ وہ جو پیچھے والی حدیث تھی نا، جس میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ لشکر جو مکہ کی طرف جا رہا ہوگا اور وہ سارے کا سارا ہی زمین میں دھنسا دیا جائے گا، تو پھر وہ نیک لوگ یا بازار کے لوگ جو وہاں پر اپنے کام سے آئے ہوں گے، ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو ان کا معاملہ کیا ہے کہ وہ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے، صحیح ہے۔ تو جیسے اب سائنس بھی اس بات کو پروف کرتی ہے کہ انسان کے دل اسی حال پر بند ہوتے ہیں، یعنی جو بھی اس کے حال اس کے اندر ہوتا ہے نا، اور اسی پہ ہی وہ اٹھائے جائیں گے۔ کیونکہ جب ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی دوسرے بندے کے اندر اس بندے کا دل ڈالا جاتا ہے تو وہ والی ترجیحات یا وہ ایٹیچیوڈز رکھتا ہے جو وہ مرا ہوا بندہ رکھتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب دل کی حالت کو سنوارنا کتنا زیادہ ضروری ہے کہ ہماری نیتیں کیا ہیں، کس کے لیے ہیں، اور ہر وقت دل کی جانچ پڑتال کرتے رہنا ضروری ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ موت کس وقت آ جائے گی۔ آج چوتھی حدیث اسی نیت کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ وعن ابی عبداللہ جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزات فقال ان بالمدینة لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم حبسهم المرض وفي روایت الا شركوكم في الاجر رواہ مسلم۔ وان ابی عبداللہ، حضرت ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، کننا مع النبی، تھے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، فی غزاتن، ایک غزوہ میں، فقالا، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے،
انا بالمدینتی لرجالن، مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں، ما سر تم مسیرن، کہ جتنا بھی تم نے سفر طے کیا، ولا قطعتم وادین، اور جو بھی تم نے وادی کاٹی یعنی وادی پار کی، الا کانوا معکم، وہ تھے تمہارے ساتھ، ٹھیک ہے۔ حبسہم، حبس کر دیا، جیسے حبس ہم کہتے ہیں نا اس کو ہیومیڈیٹی کو، اس میں بھی کیا ہوتا ہے، رک جاتی ہے ہوا، روک دیا ان کو المرض، بیماری نے، ان کو تو بیماری نے روک دیا، وہ تمہارے ساتھ غزوے میں نہیں نکلے لیکن ان کے پاس عذر شرعی تھا کہ وہ بیمار تھے تو ساتھ نہیں آئے۔ وفی روایتن، اور ایک روایت میں اس طرح کے الفاظ آئے ہیں جو کہ مسلم میں ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا نا اس حدیث کی تالیف میں، یعنی اس بک کی تالیف میں بخاری اور مسلم سے احادیث لی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دونوں میں حدیث وہ آئی ہے اور بعض جگہوں پر الفاظ کا تھوڑا سا اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اختلاف ہے، یہاں زیادتی ہے، تو یہاں پر مسلم میں کیا آیا ہے، الا شرکوکم، کہ وہ شریک رہے تمہارے ساتھ فی الاجری، اجر میں۔ وَرَوَاهُ البخاری، اور بخاری میں کی جو روایت ہے، ان انس رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ عنہ سے، قولا کہا، یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، رجانا، ہم لوٹے، من غزوتی، غزوہ سے، تبوکا، تبوک کے، مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، فقالا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا اقوامن، سوری، یہ اوپر جو بات کر رہے ہیں نا، یہ انس کہہ رہے ہیں کہ ہم لوٹ رہے تھے غزوہ تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا اقوامن خلفنا بالمدینتی، ہمارے خلفنا، خلافت یعنی پیچھے جو لوگ ہیں نا، ہمارے پیچھے کچھ لوگ ہیں مدینہ میں، ما سلکنا شعبن، کہ ہم جس گھاٹی یا وادی میں چلے، سلکنا، شعب ابی طالب نام سنا ہوگا نا، یہاں پر اب آپ اگر لفظوں کو ریلیٹ کریں گے نا تو تھوڑی تھوڑی عربی بھی سمجھ آتی جائے گی۔ تو گھاٹی کہتے ہیں، شیبن وادی یا گھاٹی، سلکنا، سلکا کا مطلب ہوتا ہے چلنا، ولا وادین، اور نہ ہی کوئی وادی، الا مگر، وہم، اور وہ معنا، وہ ہمارے ساتھ تھے، حبسہم، ان کو روکا، العذر، عذر نے، یعنی عذر کیا ہوتا ہے، کوئی شرعی عذر، یعنی تکلیف تھی کوئی ایسی جس کی وجہ سے وہ اس حکم سے پیچھے رہے یا آپ کے ساتھ نہیں آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کی نیت اس کو ان اعمال کا اجر دے دیتی ہے جو اس نے کیے نہیں ہوتے، سبحان اللہ۔ اور یہ دیکھیں کہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ہماری قرآن اور حدیث کی ایک ہی بات ریلیٹ ہو جاتی ہے، جیسے ابھی ہم نے سورہ اعراف میں کیا پڑھ رہے تھے کہ ہاں جی، بارہا ایسا ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث کی بات جو ہے وہ مل جاتی ہے، جیسے میرے ذہن سے ایک دم سے اتر گیا ہے۔ اچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اس جگہ پر نہیں بھی ہوتا لیکن وہ اپنی نیت کی وجہ سے اس کا اجر پا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ بعض اوقات کسی شرعی محفل میں جانے کو آپ کا بہت دل ہوتا ہے لیکن آپ کے پاس سواری نہیں ہوتی یا کچھ اور حالات آپ کو پیش آ جاتے ہیں، لیکن آپ مکمل طور پر تیار تھے، یا گھر میں ہی جو ہے کوئی بیمار ہو جاتا ہے، اب آپ کر تو اس کی عادت رہے ہیں لیکن آپ کو اس کا بھی اجر و ثواب مل رہا ہے، لیکن اس کا دوسری طرح بھی اس کو آپ لیں کہ بعض اوقات کسی غیر شرعی محفل میں جانے کا آپ کا بہت دل ہوتا ہے لیکن آپ وہاں پر پہنچ نہیں پاتے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کی نیت اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے نا، ٹھیک۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب جہاد کے وقت بھی لوگ نکلتے ہیں تو بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو کہ پیچھے رہ جاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، معذور ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ پیچھے رکتے ہیں، لیکن وہ مجاہدین جو اللہ کی راہ میں تکالیف اٹھا رہے ہوتے ہیں، وادیوں سے گزر رہے ہوتے ہیں، گھاٹیاں پار کر رہے ہوتے ہیں، ان کا اجر و ثواب ان پیچھے رہنے والوں کے لیے بھی لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس بات کو آپ یاد رکھیں کہ یہ بات صرف ان کے لیے کہی جا رہی ہے جن کی پوری دل کی نیت تھی، لیکن دوسرے جو حدیث آ رہی ہے نا کہ حبسہم العذر، ان کو عذر نے روک دیا، اس میں اب منافقین نہیں آئیں گے۔ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ دین کی ایک محفل ہے، بہت بڑا قرآن کا درس تھا یا حدیث کی محفل تھی، تو آپ کو بھی بلایا گیا، اب آپ شش و پنج میں تھے، یا کسی کی بات کر لیں کہ وہ خاتون شش و پنج میں تھی، میں جاؤں یا نہ جاؤں، اور جاؤں گی تو یہ کام بھی رہ جائے گا، وہ بھی رک جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا،
اور اتنے میں کیا ہوا کہ گھر میں کوئی یعنی مہمانوں کے آنے کا اعلان ہو گیا یا بچے کی طبیعت خراب ہو گئی، تو اب کیا ہوا، اب تو بہانہ مل گیا، اب تو میں جا ہی نہیں سکتی۔ آپ نے فٹافٹ فون اٹھایا اور آپ نے کہہ دیا کہ میں تو نہیں آج پہنچ سکتی بھئی، آج تو میں بہت مجبور ہو گئی ہوں، ٹھیک ہے؟ اب آپ تو پہلے ہی نہیں جانا چاہ رہے تھے، ٹھیک؟ تو اسی پکچر میں آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے تھے جو منافقین تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا ہی نہیں چاہتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور بہت سے ایسے مومنین تھے جو کہ جانا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس سواریاں نہیں ہوتی تھیں، یا وہ بوڑھے ہو چکے تھے یا وہ نابینا تھے۔ تو اب اجر کس کے لیے لکھا جاتا ہے مجاہدین جیسا؟ وہ جو عذر کے بنا پر پیچھے رہ گئے، منافقین کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ اور یہ بات کہ منافقت کس کے اندر ہے اور ایمان کا سچا جذبہ کس کے اندر موجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمارے پردے رکھے ہیں نا، کہ اس کو دوسروں پر ظاہر نہیں کیا، لیکن ہمیں اللہ سے سچے ہونے کی ضرورت ہے نا، ٹھیک ہے؟ کوئی اللہ کا حکم آ جائے تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ آمنا و صدقنا، سمینا و اطاعنا، کہ میں نے سنا ہے، میں نے اطاعت کرنی ہے، میں نے تو اب اس پر جم جانا ہے۔ اب راستے اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں گے، لیکن بعض اوقات نیت ہی نہیں ہوتی تو راستے بھی پیدا نہیں ہوتے، اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں تھی اس میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس ایٹیچیوڈ کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر آپ کہہ دیں گے نا کہ میں نے تو یہ ماننا ہے اور مجھے یہ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں مہیا فرما دیں گے۔ تھوڑی بہت رکاوٹیں آتی ہیں، آپ کو جانچا جاتا ہے، آپ کو پرکھا جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی نہیں اپنے راستے میں چن لیتے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ کو وہ وسائل عطا کر دیے جاتے ہیں کہ آپ وہ کام کر گزرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے یہاں سے اس حدیث سے سیکھنا کیا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ سچے ہو جائیں، ہماری نیت اس کی راہ میں کام کرنے کی ہو، اپنی اولادوں کو، چاہے ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ یہ بچے سدھرنے والے ہیں، یا یہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا، ہم بچے کو ایک بات بتاتے رہتے ہیں، وہ نہیں سنتا ہے، لیکن اس پر اثر ہو رہا ہے۔ آپ نے اپنی نیت خالص رکھنی ہے کہ بھی مجھے تو یہ کام کرنا ہے، لگے ہی رہنا، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ راہیں بھی آسان کر دیتے ہیں، اسباب و وسائل بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح دعاؤں کا بھی یہی معاملہ ہے۔ دعاؤں میں بھی خلوص کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم دل کو خالص رکھیں کہ بھئی اللہ قبول کرے گا، وہ سنتا ہے، چاہے مجھے سبب نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو جب جذبہ صادق ہوتا ہے نا اور جہاد کی نیت ہوتی ہے اور انسان شرعی عذر کی بنا پر شرکت سے محروم رہ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو گھر بیٹھے ہی جہاد کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور اسی بات کو کسی بھی نیکی کے کام پر لے لیں کہ اگر آپ وہ اس کام کو نہیں کر پاتے تو حسن نیت کی وجہ سے اس کا اجر ملتا ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات انسان مکمل ارادہ رکھتا ہے کہ کوئی برائی کر دے، لیکن وہ کر نہیں پاتا۔ مثلاً کسی نے کسی پر حملہ کیا، چھری کند تھی اور اس نے اگلے کو ہلاک نہیں کیا، تو اب کیا اس نے قتل تو نہیں کیا، لیکن کیا وہ اس کا گناہ کا جو ہے وبال اس کے سر پر نہیں پڑے گا؟ پڑے گا، ہاں، لیکن اگر دل میں کوئی ارادہ تھا اور اس پر آپ نے قابو پا لیا، اس پر عمل نہیں کیا، تو پھر اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ جابر بن عبداللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، بہت زیادہ روایات بیان کرنے والے صحابہ میں سے ہیں۔ انصار کے قبیلہ بنو سلم سے تعلق کی بنا پر سلمی یعنی انصاری کہلائے، جنگ بدر میں شریک تھے۔ بعض سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ بدر و احد کے علاوہ تمام غزوات میں شریک رہے، جنگ صفین میں بھی شامل تھے۔ اپنی آخری عمر میں بصارت سے محروم ہو گئے تھے، 74 یعنی 74 ہجری میں 94 سال کی عمر میں پا کر فوت ہوئے ہیں۔ شرکائے بیت العقبہ میں سے مدینہ میں سب سے آخر میں فوت ہوئے، ٹھیک ہے؟ جیسے اس دن ہم بات کر رہے تھے نا کہ غزوہ بدر، بیت عقبہ اور بیت رضوان، یہ جو تھے نا، یہ مسلمانوں کے ہاں مقبول چیزیں تھیں، یعنی شاہدہ بدرن کہا جاتا تھا، یہ بڑی اعزاز کی بات تھی۔ تو اسی طرح سے ان کے لیے بھی اعزاز کی بات تھی کہ یہ بیت عقبہ میں شریک تھے اور سب سے آخر میں فوت ہوئے ان لوگوں میں سے جو کہ بیت عقبہ میں شریک تھے۔ بعض نے ان کا سنِ وفات 77 ہجری لکھا ہے۔ ان کی نماز جنازہ ابان بن عثمان نے پڑھائی جو کہ اس وقت حاکم مدینہ تھے، ان سے 1540 احادیث مروی ہیں، سبحان اللہ۔ اور جو دوسری حدیث ہم نے پڑھی ہے جس کے راوی انس بن مالک ہیں، اب یہ دیکھیں ان کا پڑھنا کیوں ضروری ہے، ان کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے کہ یہی ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں نا۔ تو انس بن مالک کا تعلق بنو عدی بن نجار سے ہے، انہیں نجاری بھی کہا جاتا ہے، خادم رسول ہیں، اپنے آپ کو اسی لفظ سے نامزد کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گیسوؤں کو یعنی بالوں کو چھوتے اور بطور مزاح انہیں اے دو کان والے
کہہ کر پکارتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو والے ہیں نا، یعنی یہ جو ہے ابو کے ساتھ بھی آتا ہے، ابو کے لفظ کے ساتھ بھی۔ ان کی کنیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حمزہ رکھی تھی، اور وہ کس وجہ سے کہ یہ حمزہ نامی ترکاری یعنی سبزی نہیں کھاتے تھے۔ ابو حمزہ جیسے بھی میں نے بتایا نا کہ ابو جو ہے وہ صرف اس لیے نہیں آتا کہ کوئی بیٹا ہے اس کا اس نام کا، بلکہ اس لیے بھی کہ حمزہ والا، یعنی کہ یہ حمزہ نام کی سبزی نہیں کھاتے تھے۔ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، اور یہیں سے مجھے حضرت علی کا بھی وہ یاد آ رہا نا، انہیں ابو تراب کہا جاتا تھا۔ اب تراب ان کا بیٹا تو نہیں تھا، لیکن وہ ایک دن مٹی میں ناراض ہو کے سو رہے تھے، حضرت فاطمہ سے ناراض ہو کر آئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو تراب کہہ کر پکارا تھا۔ حضرت انس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اے اللہ ان کے مال اولاد اور عمر میں برکت عطا فرما۔ اس دعا کی برکت کے باعث ان کا باغ سال میں 2 دفعہ پھل لاتا، سبحان اللہ۔ اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی دعا تھی نا۔ اور دعا سے مجھے یاد ہے، بعض اوقات لوگ ہمیں دعا کے لیے کہتے ہیں تو ہم اس وقت زبان ہی نہیں کھولتے، اور بعض اوقات بھول جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی کہہ دیتے ہیں آپ کو، تو اس کو بھڑ کر دعائیں دیا کریں، کیونکہ جب آپ دوسروں کو دعا دیتے ہیں نا، تو یہ تو نبی کی دعا تھی، قبول بھی ہوتی تھی اور برکت بھی تھی، لیکن آپ جب لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کے حق میں فرشتے انہی دعاؤں کے لیے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اولاد میں برکت کا یہ عالم ہوا کہ جب انس رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو ان کے لڑکے اور لڑکوں کے لڑکے 120 کے قریب تھے، یعنی نسلیں، سبحان اللہ، اتنی زیادہ بچے ماشاءاللہ۔ ان کے اپنے 80 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، انہوں نے 90 یا 91 یا 92 ہجری میں وفات پائی۔ بعض کے بقول ان کی عمر 163، کچھ کہتے ہیں 110 سال، 107 یا 103 سال تھی۔ کتب حدیث میں ان سے 2286 احادیث مروی ہیں، سبحان اللہ۔ اچھا، آج کل تو ہم دیکھیں کہ تھوڑے سے بچے پالنے میں ہی ہم تنگ آ جاتے ہیں، لیکن یہ ان کے لیے اتنے اولاد ہے جو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی دعا تھی نا، وہ برکت کا اثر تھا، وہ جو کہ نسلوں میں خیر باقی رہی، اور وہ سب کچھ۔ اور پھر یہ کہ عمر میں کیسے ان کے برکت ہوئی نا، سبحان اللہ۔ آج کل ہمارا کیا حالات ہے، ہم 60-70 سال کی عمر میں خود کو بوڑھا محسوس کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور دعاؤں کی برکت سے ہمارے عمل میں کیا بات آنی چاہیے کہ ہم اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، سب کے لیے بہت زیادہ دعا کریں۔ جیسے آج ہی ہم نے دعائے مسئلہ اور دعائے عبادہ بھی پڑھی، تو دعائیں خوب مانگا کریں۔ دعا تو خود عبادت ہے، دعا عبادت میں سے ہی ہے، الدعاء هو العبادہ، ٹھیک ہے؟ یہاں تک آج ایک ہی حدیث ہو سکی ہے، میں نے دوسری بھی کہا تھا، لیکن پھر وہ جو سننے والے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ لمبا لیکچر ہو جاتا ہے۔ چلیں، جتنا بھی ہو گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسے سمجھنے کی اور اس کو اپنے عمل میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔